فی الحال اس پر غور کرو۔ ہم بھی یہاں مزید غور کر لیتے ہیں۔ 3-4 ماہ کے لیے آپ اپنے مرکز کے قریب ان کی رہائش گاہ کا انتظام کر دیں، کمانڈر نے کہا۔ علی نے مرکز کے ایک طرف پہاڑ کے دامن میں فوری طور پر ایک غار کھروا دی، آگے ایک کمرہ اور اونچی 4 دیواری کر کے صحن بھی بنا دیا۔ جنیوا معاہدے پر دستخط کیے جا چکے تھے، روسی فوجوں کی واپسی بھی شروع ہو چکی تھی۔ جاتی ہوئی روسی فوج پر مجاہدین نے کئی کامیاب حملے کیے، لیکن روسی کمانڈروں کی درخواست پر مجاہدین نے جاتے ہوئے قافلوں پر مزید حملے روک دیے تھے۔ یہ جون کا مہینہ تھا، رات کے 9 بجے تھے جب کابل سے وائرلیس پر پیغام موصول ہونا شروع ہوا۔ انٹیلی جینس بیورو کابل کے چیف نے بتایا، مجھے ابھی اطلاع ملی ہے کہ روس سے KGB کے 10 سینئر ترین افسر کابل پہنچے ہیں۔ علی اور عبد الرحمن نے اس اطلاع پر بہت غور کیا۔ جب روسی فوج شکست کھا کے واپس جا رہی ہے تو پھر کابل میں اتنے بڑے پیمانے پر جاسوسوں کو کیوں جمع کیا جا رہا ہے؟ عبد الرحمن کا خیال تھا کہ روس اپنی فوج کو دوبارہ واپس افغانستان لے آئے گا، واپسی کی راہ تلاش کرنے کے لیے ہی شاید یہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، جبکہ علی کا خیال تھا کہ روس مجاہدین کے مراکز اور پاکستان میں تخریبی کارروائیاں بڑھانا چاہتا ہے، یا پھر مجاہدین کے لیڈروں کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے، یا پھر فوج افغانستان میں اتارنے کے کسی منصوبے پر غور کر رہا ہے۔ کچھ بھی ہو، ہم جیتی ہوئی بازی کو شکست میں بدلنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ تیسرے دن پھر کابل سے وائرلیس پیغام آیا کہ جاسوسوں کے اجلاس میں ڈاکٹر نجیب اللہ سمیت کئی خفیہ تنظیم، را کا سربراہ، KGB کے سربراہ کا ڈپٹی اور کئی کمیونسٹ ممالک کے انتہائی اہم جاسوس شریک ہوئے ہیں۔ بڑی کوششوں کے بعد صرف اتنا پتہ چل سکا ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا آپریشن کرنا چاہتے ہیں۔ علی نے چیف کمانڈر سے اطلاع پر تبادلہ خیال کیا۔ چیف کمانڈر کا خیال تھا کہ یا تو یہ فوج افغانستان میں اتارنے کا کوئی منصوبہ ہو سکتا ہے، یا پھر مجاہدین کے رہنماؤں کے قتل کا کوئی منصوبہ بن رہا ہے۔ انہوں نے علی کو تسلی دی کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، جہاں اللہ نے 10 سال تک ہماری مدد کی ہے، وہ آئندہ بھی دشمن کے عزائم ناکام بنا دے گا۔ علی صوبائی دارالحکومت پر حملہ کر کے قبضہ کرنا چاہتا تھا، مگر چیف کمانڈر نے اسے روکتے ہوئے کہا، فی الحال حملے کا ارادہ ترک کر دیجیے اور روسی فوج کو مکمل طور پر افغانستان سے نکل جانے دیجیے۔ اس دوران میں مجاہدین کو جو صرف گوریلا جنگ لڑنے کے ماہر ہیں، انہیں باقاعدہ جنگ کے لیے تربیت دو۔ چھاؤنیوں میں افغان فوجی افسروں کو مجاہدین کا ساتھ دینے کی ترغیب دو تاکہ خون ریزی کے بغیر ہی شہر فتح ہو سکیں، اور مجاہدین کے رہنماؤں کے فیصلوں کا بھی انتظار کرو۔ علی کو یہ باتیں پسند آئیں، اس نے فوراً ان پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ مجاہدین کو باقاعدہ فوج کی صورت میں منظم کرنا شروع کر دیا۔ اپنے مرکز میں علی نے افغان فوج کے 3 سابق افسروں، جن میں ایک کرنل افضل خان، کیپٹن جمال محمد اور میجر عمر خان شامل تھے، کی ذمہ داری لگائی کہ وہ مجاہدین کو شہروں پر حملہ کر کے باقاعدہ فوج سے جنگ لڑنے کے لیے تیار کریں۔ چھاؤنیوں کے اندر اپنے حامی افسروں سے بھی رابطہ قائم کیا اور انہیں کہا کہ وہ فوجی افسروں کو ترغیب دیں کہ اگر وہ مجاہدین کا ساتھ دیں تو انہیں نہ صرف ان کے عہدوں پر بحال رکھا جائے گا بلکہ مزید مراعات بھی دی جائیں گی۔ 15 اگست کو کابل سے پیغام ملا کہ روسی، اسرائیلی اور خاد کے جاسوسوں کی جو میٹنگ جون میں ہوئی تھی، ان میں سے چند منتخب جاسوسوں کی میٹنگ 12 اگست کو پھر ہوئی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جون کی میٹنگ میں جو فیصلہ ہوا تھا اس کو زیڈ مشن کا نام دیا گیا تھا۔ اب کی میٹنگ میں بتایا گیا کہ زیڈ مشن کے بارے میں تمام کام مکمل ہو چکا ہے۔ علی یہ سن کر سوچنے لگا کہ زیڈ مشن سے کیا مراد ہے۔ اس نے پاس بیٹھے ہوئے محمد اسلام اور عبد الرحمن سے بھی پوچھا۔ عبد الرحمن نے کہا،
زیڈ الذوالفقار کا مشن بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے اندر الذوالفقار نامی دہشت گرد تنظیم تخریبی کارروائیوں میں مصروف ہے۔ اسرائیلی، روس اور کابل کی حکومتیں اس کی پوری مدد کر رہی ہیں۔ ممکن ہے کہ پاکستان کے اندر کسی بہت بڑی تخریبی کارروائی کا یہ کام الذوالفقار کے سپرد کیا گیا ہو۔ محمد اسلام، زیڈ انگریزی حروف تجہی کا آخری حرف ہے۔ اس سے یہ بھی مراد لی جا سکتی ہے آخری مشن یعنی انتہائی خطرناک مشن، یا پھر زیڈ مجاہدین کے کسی رہنما کا کوڈ نام بھی ہو سکتا ہے۔ علی ضیاء الحق بھی ہو سکتا ہے۔ عبد الرحمن یہ زیادہ درست معلوم ہوتا ہے کہ روس کئی ہفتوں سے ضیاء الحق کو سبق سکھانے کی مسلسل دھمکیاں دے رہے ہیں، اور اس سلسلے میں وہ الذوالفقار کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ الذوالفقار پہلے بھی ضیاء الحق کو متعدد دفعہ قتل کرنے کی کوششیں کر چکی ہے۔ علی ہمیں یہ اطلاع فوراً چیف کمانڈر صاحب کے ذریعے پاکستانی حکومت کو پہنچا دینی چاہیے۔ عبد الرحمن، ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ 17 اگست کو رات 7:30 بجے کا وقت تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، موسم کافی خوشگوار تھا۔ علی، درویش خان، محمد اسلام اور کئی دوسرے مجاہدین پہاڑ کے اوپر بنی ہوئی حفاظتی چوکی کے قریب بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے۔ اچانک قریبی چھاؤنی سے فائرنگ کی آوازیں آنے لگیں۔ چند لمحوں بعد روشنی کے گولے بھی پھینکے جانے لگے۔ علی کا خیال تھا کہ دشمن ہم پر بڑا حملہ کرنے والا ہے، لیکن حیرت ہے کہ حملے سے پہلے وہ شور کیوں کر رہا ہے۔ درویش خان کا خیال تھا کہ یہ کوئی چال ہے، کیونکہ افغان فوج کے لیے یہ کوئی خوشی کا موقع بھی نہیں ہے کہ وہ اس طرح فائرنگ کرتی اور روشنی کے گولے چھوڑتی۔ ہمیں محتاط ہونا چاہیے۔ ہر مجاہد اپنا اپنا خیال ظاہر کر رہا تھا۔ یہ باتیں جاری تھیں کہ عبد الرحمن آتا دکھائی دیا۔ اس کے ساتھ چند عرب مجاہدین بھی تھے۔ افغان جہاد میں عرب اور کئی دوسرے ممالک سے بھی بڑی تعداد میں مجاہدین شریک تھے۔ علی کے کارناموں کا سن کر عرب مجاہدین، جن میں فلسطینی بھی شامل تھے، علی کے پاس آ گئے تھے۔ علی کے مشورے سے انہوں نے علی کے مرکز کے قریب ہی اپنا مرکز بھی تعمیر کر لیا تھا۔ ان کا امیر مصر کا ایک نوجوان ابو حامد تھا۔ ترکی، ایران، برما، سری لنکا، مقبوضہ کشمیر، فلپائن اور دوسرے علاقوں سے آنے والے مجاہدین کے لیے بھی علی نے عربوں کے مرکز میں ہی انتظام کیا تھا۔ اس مرکز کا نام امام شامل مرکز تھا۔ عبد الرحمن سر شام ہی گھر چلا جاتا تھا۔ اسے اس طرف آتا دیکھ کر علی کو بڑی حیرانی ہوئی۔ عبد الرحمن، ابو حامد اور دوسرے عرب مجاہدین علی کے قریب آ کر خاموش کھڑے ہو گئے۔ کسی نے سلام تک نہ کیا۔ علی نے دیکھا کہ سب کے چہرے افسردہ تھے۔ یہ دیکھ کر علی اور دوسرے مجاہدین فکر مند ہو گئے۔ علی نے پوچھا، عبد الرحمن کیا بات ہے؟ عبد الرحمن کی زبان خاموش رہی۔ وہ بولنا چاہتا تھا مگر نہ بول سکا۔ ابو حامد، تم ہی کچھ بتاؤ، آخر آپ سب لوگ پریشان کیوں ہیں؟ علی نے متفکرانہ لہجے میں پوچھا۔ اس بار بھی کسی کی زبان نہ کھلی۔ وہ کچھ بتانا چاہتے تھے لیکن شدت غم سے ان میں سے کسی سے بھی بولا نہیں جا رہا تھا۔ علی چیخا، آپ بتاتے کیوں نہیں؟ کیا معاملہ ہے؟ کسی کی زبان اب بھی نہ کھلی مگر سب کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ عبد الرحمن علی کے گلے مل کر زار رونے لگا۔ عرب مجاہدین بھی ایک دوسرے کے گلے لگ کر روئے جا رہے تھے۔ علی اور دوسرے مجاہدین کی سمجھ میں اب بھی کچھ نہیں آیا تھا۔ علی نے عبد الرحمن کو تسلی دیتے ہوئے کہا، عبد الرحمن تنہا روتا جائے گا یا ہمیں بھی کچھ بتاؤ گے؟ کیا زبیدہ کو کچھ ہو گیا ہے؟ عبد الرحمن نے نہیں میں گردن ہلا دی۔ علی، پھر معاملہ کیا ہے؟ عبد الرحمن، ظالموں نے ہمارے محسن اور قائد کو قتل کر دیا ہے۔ علی سمجھا کہ روسیوں نے شاید ہمارے کسی رہنما کو شہید کر دیا ہے۔ اس نے پوچھا، مجاہدین کے کس رہنما کو شہید کر دیا گیا ہے؟ عبد الرحمن، مجاہدین کے سب سے بڑے قائد کو۔ علی، کھل کر بتاؤ۔ عبد الرحمن، ضیاء الحق کے طیارے کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ ضیاء الحق کے ساتھ ہی پاکستان کے کئی دوسرے نامور جنرل بھی شہید ہو گئے ہیں، اور یہ چھاؤنی میں فائرنگ اور روشنی کے گولے اسی خوشی میں چلائے جا رہے ہیں۔ یہ خبر مجاہدین پر بجلی بن کر گری اور وہ بے اختیار ڈھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔
اور پہاڑ دل مجاہدین کے سینے پھٹے جا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد آنسوؤں کا طوفان تھما تو علی نیچے اپنے کمرے میں چلا آیا۔ ضیاء الحق کی شہادت کی خبر آنن فانن میں پورے مرکز میں پھیل گئی۔ مجاہدین روتے ہوئے، چیختے چلاتے ہوئے، ڈھارے مارتے ہوئے علی کے کمرے کی طرف آ رہے تھے۔ کمرے کے اندر علی، عبد الرحمن، محمد اسلام، درویش، ابو حامد سب رو رہے تھے اور باہر سینکڑوں مجاہدین تڑپ رہے تھے۔ آسمان نے آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ وہ مجاہدین جن کے پورے خاندان شہید ہو گئے، جن کے لختے جگر مارے گئے، جن کے ماں باپ بہن بھائی قتل کر دی گئی مگر ان کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، آج ان کی آنکھوں سے آنسو بند نہیں ہو رہے تھے۔ یہ منظر علی کے مرکز ہی کا نہیں تھا، پورے افغانستان کا یہی حال تھا۔ ہر طرف آہو بقا، ہر طرف آنسو تھے۔ ایک بوڑھا مجاہد فیض خان کمرے کے اندر آیا اور اس نے علی سے کہا، کمانڈر صاحب، یہ غم ہم سب کے لیے بہت بڑا ہے۔ باہر مجاہدین کی حالت بہت خراب ہے، وہ پتھروں سے سر ٹکرا کر زخمی ہو رہے ہیں۔ اگر آپ نے انہیں چل تسلی نہ دی تو وہ اس غم سے پاگل ہو جائیں گے، اس لیے آپ انہیں تسلی دیں۔ فیض بابا، مجھ سے نہیں اٹھا جاتا، میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے۔ فیض بابا، مجھ سے نہیں اٹھا جاتا، میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، میں انہیں تسلی کیسے دوں؟ انہیں رونے دو۔ یہ کہہ کر علی پھر اپنا سر ہاتھوں میں لے کر رونے لگا۔ اف اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا۔ میں پچھلے 10 سال سے جہاد میں شریک ہوں۔ میں نے گاؤں کے گاؤں جلتے اور لاشوں کو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھرتے دیکھا ہے۔ میں نے خون کی ندیاں بہتے دیکھی ہیں، لیکن پہاڑوں کی طرح مضبوط مجاہدین کو کبھی آنسو بہاتے نہیں دیکھا۔ فیض نے اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے کہا۔ چیف کمانڈر نے وائرلیس پر علی سے رابطہ قائم کیا۔ وائرلیس سیٹ کے قریب بیٹھے ہوئے مجاہد نے علی کو بتایا کہ چیف کمانڈر صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ علی پیغام سننے کے لیے اٹھا۔ کمانڈر صاحب نے کہا، تمہاری آواز سے معلوم ہو رہا ہے کہ ضیاء الحق کی شہادت کی خبر یہاں بھی پہنچ گئی ہے۔ میں نے اس لیے رابطہ قائم کیا ہے تاکہ تمہیں بتا سکوں کہ پوری زندگی میں بھی اتنا پریشان کبھی نہیں ہوا جتنا اس خبر کو سن کر ہوا ہوں۔ یہ خبر سن کر ایک لمحے کو تو ایسا محسوس ہوا جیسے دل کی دھڑکنیں بند ہو گئیں، جیسے بہت بڑا پہاڑ مجھ پر آ گرا ہو۔ لیکن مجاہدین کو روتے اور بلکتے ہوئے جب دیکھا تو میں نے دل پر پتھر رکھ لیا۔ ان کو تسلی دیتے دیتے پورا گھنٹہ لگ گیا۔ اب بھی اکثر رو رہے ہیں، لیکن صورتحال بہتر ہے۔ پاکستان میں مہاجرین کے کیمپوں سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بھی ایسی ہی ہیں۔ کیمپوں میں خواتین، بچے، مرد سب رو رہے ہیں۔ وہ عورتیں نوحہ کنا ہیں جو اپنے عزیزوں کی موت پر بھی آنسو بہانا بزدلی سمجھتی تھیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے غم پر قابو پاؤ، ہمت اور حوصلے سے کام لو اور مجاہدین کو تسلی دو۔ اگر تم نے صبر سے کام نہ لیا تو دشمن کی سازش کامیاب ہو جائے گی اور مجاہدین حوصلہ ہار بیٹھیں گے۔ تمہیں یاد ہوگا کہ جب جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیلی تھی اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم بدل ہو گئے تھے تو اللہ نے اس حرکت کو سخت ناپسند کیا تھا۔ ضیاء ہمارا محسن ضرور تھا، لیکن جہاد ہم نے اللہ کی خاطر شروع کیا تھا، اور وہ حی و قیوم ہے۔ جس اللہ نے ضیاء کو ہمارا دوست اور حامی و مددگار بنایا تھا، وہی اللہ کسی اور کو ہماری مدد کے لیے بھیج دے گا۔ اٹھو اور مجاہدین کو تسلی دو اور ان کے جذبات کو آنسوؤں میں نہ بہنے دو۔ مراکز میں قرآن خوانی شروع کر دو۔ میں نے ابھی دوسرے مراکز پر بھی دوسرے کمانڈروں سے بات کی ہے۔ کل میں ضیاء شہید کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے اسلام آباد روانہ ہو جاؤں گا۔ خدا حافظ۔ چیف کمانڈر کی باتیں سننے کے بعد علی نے اپنے دل کو تسلی دی اور غار سے باہر نکلا۔ باہر مجاہدین بہت بڑی تعداد میں کھڑے اور بیٹھے رو رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ مرکز میں موجود سارے مجاہدین یہاں اکٹھے ہو گئے ہیں اور مورچوں میں کوئی نہیں رہا۔ ہر طرف سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ علی نے کھڑے ہو کر مجاہدین کو آواز دی۔ علی کی آواز کا سننا تھا کہ وہ مجاہدین جو پہلے آہستہ آہستہ رو رہے تھے وہ بھی دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔
ان حالات میں علی مجاہدین سے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، ایک ایک کو تسلی دینا بھی بہت مشکل تھا۔ محمد اسلام نے یہ صورتحال دیکھتے ہوئے تلاوت کلام پاک شروع کر دی۔ جوں جوں تلاوت کی آواز بلند ہوتی گئی، مجاہدین پر سکون طاری ہوتا گیا۔ تلاوت کے بعد علی خطاب کرنے لگا: میرے شیر دل مجاہدوں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں بات کہاں سے شروع کروں۔ ضیاء الحق وہ عظیم مجاہد تھا جو صدیوں بعد مسلمانوں میں پیدا ہوا، جس نے اپنے ایمان، تدبر، فراست اور جرات اور بہادری سے ہم جیسے کمزور لوگوں کے ذریعے روس جیسی سپر اور مکار طاقت کو صدیوں بعد پہلی دفعہ شکست سے دوچار کیا۔ اس نے روسی دھمکیوں کی پرواہ نہ کی اور ہماری ہر طرح کی مدد جاری رکھی۔ اس نے نہ صرف میدان جنگ میں ہماری لڑائی اپنی لڑائی سمجھ کر لڑی، بلکہ سفارتی میدان میں بھی اس نے چالاک اور مکار روسی قیادت کو ناک و چنے چبا دیے اور عالم اسلام کو ہماری حمایت میں کھڑا کر دیا۔ یہ ہمیں معلوم نہ تھا کہ وہ اس قدر جلد اپنا وار کر جائیں گے۔ دوستو، اس قدر نڈر مجاہد اور ایسے درویش صفت حکمران ملت اسلامیہ کی تاریخ میں کم ہی گزرے ہیں۔ وہ بر صغیر کا اورنگزیب عالمگیر تھا، وہ افغانستان کا شہاب الدین غوری تھا، وہ عرب کا صلاح الدین ایوبی تھا۔ آج پہلی دفعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ افغانستان کے اندر مختلف محاذوں پر ایک فوجی جنرل کی طرح دورے کرتا تھا اور کمانڈروں کو غوریلا جنگ کی ہدایت دیتا تھا اور کسی خطرے کی کوئی پرواہ نہ کرتا تھا۔ 2 سال پہلے جب میں خوست کے محاذ پر تھا تو ایک دن مجھے چیف کمانڈر صاحب کا پیغام ملا کہ ایک انتہائی اہم شخصیت تمہارے محاذ پر آ رہی ہے۔ مجاہدین کو راستے کی حفاظت پر مختلف جگہوں پر لگا دیا جائے اور پہاڑوں کے اوپر تمہارے مورچے میں تمہارے علاوہ کوئی اور مجاہد نہیں ہونا چاہیے اور نہ کسی کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی اہم شخصیت آ رہی ہے۔ میں سمجھا کہ شاید مجاہدین کا کوئی رہنما آ رہا ہے۔ میں انتظامات مکمل کرنے کے بعد پہاڑ کے اوپر بیٹھا ہوا دوربین سے ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا کہ گھوڑوں پر سوار چند افراد پر مشتمل ایک قافلہ انتہائی خطرناک راستوں پر سے گزرتا ہوا میری طرف آ رہا تھا۔ پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر وہ لوگ گھوڑوں سے اترے اور پیدل پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ جب وہ لوگ قریب پہنچے تو میں نے آگے بڑھ کر استقبال کیا۔ قافلے میں آنے والے مہمان نے جب میرے ساتھ ہاتھ ملایا اور میں نے غور سے دیکھا تو وہ ضیاء الحق صاحب تھے۔ وہ بالکل افغانی معلوم ہو رہے تھے اور میں دور سے بالکل نہ پہچان سکا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ پاکستان کا سربراہ اتنے خطرناک اور دشمن کے اتنے قریب محاذ پر بھی آ سکتا ہے۔ انہوں نے میرا حال ایسے پوچھا جیسے وہ میرے باپ ہوں۔ جہاد کرنے پر میری تعریف کی۔ جب میں نے محاذ کی صورتحال اور آئندہ کا پروگرام ان کے سامنے رکھا تو وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ مجھے گلے لگا لیا۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیں مختلف مشورے دیے اور یہ کہہ کر چل پڑے اگر مجھے دوسرے محاذ پر نہ جانا ہوتا تو میں مزید تمہاری باتیں سنتا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب و کامران کرے۔ کبھی زندگی میں حوصلہ نہ ہارنا۔ فتح یقیناً ان کا مقدر بنتی ہے جو اللہ کی راہ میں ڈٹ جاتے ہیں اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ ان کے جانے کے بعد میں سوچنے لگا کہ کتنا عظیم جرنیل ہے، کتنا بے خوف مجاہد ہے، کس قدر بہادر سپہ سالار اور فرشتہ صفت حکمران ہے۔ اس کے اندر وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جو ملت اسلامیہ کے چند بڑے اور اچھے حکمرانوں میں پائی جاتی تھیں۔ یہ کہنے کے بعد علی کی آواز رند گئی۔ وہ اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکا اور بے اختیار رونے لگا۔ مجاہدین بھی ایک دفعہ پھر پہلے کی طرح تڑپے اور رونے لگے۔ ان کے سامنے یہ حقیقت پہلی بار آئی تھی کہ ضیاء الحق بھی ایک مجاہد کی طرح افغانستان میں آ کر لڑتا رہا ہے۔ یہ حقیقت جان کر اس عظیم محسن کی جدائی کا غم مزید بڑھ گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر عبد الرحمن اٹھا اور مجاہدین سے مخاطب ہوا: میرے عظیم مجاہدوں، ساتھیوں، تو میری بات غور سے سنو۔ دشمن نے ضیاء الحق کو ایک سازش کے تحت قتل کرایا ہے تاکہ وہ ہم حوصلے پست کر سکے، اور اگر آپ لوگ یوں ہی روتے رہے تو اس کی سازش کامیاب ہو جائے گی اور ہم جیتی ہوئی بازی ہار جائیں گے۔ دیکھ نہیں رہے کہ دشمن خوشیاں منا رہا ہے اور ہم ابھی تک رو رہے ہیں۔
ضیاء الحق کو خراج تحسین پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس کے مشن کو زندہ رکھیں، یعنی کابل کی آزادی کے مشن کو، مقبوضہ کشمیری آزادی کے مشن کو، فلسطین کی آزادی کے مشن کو، روسی ترکستان کی آزادی کے مشن کو اور عالم اسلام کے اتحاد کے مشن کو۔ دوستو، ہمارا دشمن نہ صرف بزدل ہے بلکہ کمینہ بھی ہے۔ افغانستان کے کوہساروں میں جب اس نے عبرتناک شکست کھائی تو کمینگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی شکست کا بدلہ جنگ کے فاتح ضیاء الحق کو سازش کے تحت شہید کرا کے لیا۔ آؤ اس موقع پر ہم سب مل کر عہد کریں کہ عظیم مجاہد اور شہید اسلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد درویش خان آیا اور کہنے لگا، دوستو، ہم خداوند کے حضور اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ضیاء الحق کے خون کا بدلہ ہم پر قرض ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں اسے نہ اتار سکے تو ہماری اگلی نسلیں اس خون ناحق کا انتقام ضرور لیں گی۔